اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وهم عنها معرضون وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105، 106، 107 اور 108۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو انسان غور و فکر نہیں کرتا، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کا نشانیوں پر غور و فکر نہ کرنا اس سلسلے میں بیان کیا ہے۔ آج انسان اس زمین میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سب کچھ کرتا ہے، لیکن غور و فکر نہیں کرتا کہ اللہ کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش اور ان میں بے شمار چیزوں کا وجود۔ جس زمین میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس زمین کے نیچے اور 6 زمین ہیں، اس کے بیچ کیا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، لیکن آسمان اور زمین کے بیچ جو ہم اور آپ رہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک ایک چیز پر غور و فکر اگر انسان کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسی ہی صبح ہوتی ہے اور جتنے چرند و پرند چڑیا ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہوئے اپنی چہچہانے لگتی ہیں اور اپنے روزی روٹی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہم جس زمین میں رہ رہے ہیں، اس زمین میں نہ جانے کتنے پھل فروٹ اگتے ہیں، کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ آج آپ مارکیٹوں میں چلے جائیے، پھل فروٹ کے مارکیٹوں میں لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن آپ کو پھل فروٹ مل جائیں گے۔ کہاں سے آتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ وہ ذات ہے کون؟ وہ سب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو آسمان و زمین کی پیدائش اور ان میں بے شمار چیزوں کا وجود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک ہی خالق ہے اور وہ صانع ہے، بنانے والا ہے، جس نے ان چیزوں کو وجود بخشا ہے، اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایسا انتظام کر رہا ہے کہ صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے اور ان میں کبھی آپس میں ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہوا ہے۔ آسمان میں آپ دیکھ لیجئے، آسمان میں چاند ہے، سورج ہے، زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، یہ سب سیارے ہیں۔ یہ سب سیارے اپنے اپنے دائرے میں چکر لگاتے ہیں، تو کبھی بھی کوئی بھی سیارہ آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، کبھی بھی کسی بھی یہ سیارے اپنے دائرے میں چکر لگاتے ہوئے کبھی بھی ٹکر نہیں لگاتا۔ آج انسان دنیا میں گاڑی چلاتا ہے، لیکن دیکھیے حادثہ ہو جاتا ہے، کہیں گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین جو آسمان کے اندر جو سیارے پیدا کیے ہیں، جتنے سیارے ہیں، سب اپنے اپنے دائرے میں چکر لگاتا ہے،
اور صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور کل قیامت کی صبح تک، جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، تب تک ایسے ہی نظام چلتا رہے گا، اور کبھی بھی اس میں آپس میں ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہوگا۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی گزر جاتے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ یہ سب کون پیدا کرنے والا ہے۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق، مالک، رازق، غفار، قہار، جبار اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں، یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل تو رہے ہیں، لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کو یکتا مانا جائے، اور ساری چیزوں کا خالق، مالک، رازق، غفار، قہار، جبار ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ یعنی عبادت میں اللہ کو ایک مانا جائے، یعنی عبادت اگر صرف اور صرف اگر اس دھرتی پر اگر کی جائے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ لیکن جو لوگ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، یہی ہے توحید ربوبیت اور الوہیت، کہ وہ توحید الوہیت دلیل وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ جب ایک ہی معبود ہے تو عبادت بھی ایک ہی کی ہونی چاہیے، نہ کہ مختلف معبودوں کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اور ہر دور میں لوگ ہر توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں، لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید ہم کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں یا ٹھہرا لیں گے۔ تو گویا کہ یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اگر کسی کی عبادت کی جائے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے۔ آج کے جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا اس کو سمجھتے ہیں، وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں، اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجا لاتے ہیں، اعاذنا اللہ منہ۔ تو گویا کہ یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک بات واضح یہ ہو گئی کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ایک اللہ کی عبادت ہی ہوگی، اس کے علاوہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت، کسی اور کی پوجا پاٹ نہ کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی یہ توحید کی راہ ہی میری راہ ہے، بلکہ ہر پیغمبر کی راہ رہی ہے۔ جتنے انبیاء اور رسول آئے سب نے، ابھی کل ہی شیخ محمد حامد مدنی نے اہل حدیث پر بڑی مدلل اور بہت بہترین انداز میں بیان کیا اور کہا کہ یہ اہل حدیث کی ایجاد آج سے نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ اہل حدیث اور اہل حق کی دعوت کو لے کر کے عام کیا، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ
اللہ کے نبی کے 25 ایسے صحابہ کرام ہیں جو ہندوستان آئے اور دعوت توحید کو عام کیا، دعوت توحید کو پھیلایا ہندوستان کے اندر۔ تو گویا کہ یعنی یہ توحید کی راہ ہی میری راہ ہے، اور بلکہ ہر پیغمبر کی راہ رہی ہے، اسی کی طرف میں اور میرے پیروکار پورے یقین اور دلائل شرعی کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یعنی میں اس کی تنزیہ و تقدیس بیان کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی نظیر، اس کا کوئی مثیل یا وزیر اور مشیر یا اولاد اور بیوی ہے، بیوی ہو، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کی نظیر ہے، نہ کوئی اس کی مثیل ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کا آج اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا آج انسان بھول گیا ہے۔ آج انسان صرف سونے کے وقت اگر 5 منٹ غور و فکر کرے کہ یہ نظام کیسا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کو چلاتا ہے اور کہیں سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا اور ایک صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کہیں سے کوئی ٹکراؤ، کہیں تصادم نہیں ہوا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔